میری روزی کے معاملے میں اپنے خالق پر بھروسہ ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ یقیناً میرا رازق ہے۔ بے شک پردیسی سارق جیسا سہما رہتا ہے اور مدیون جیسا شرمندہ اور غلام جیسا تابع فرمان ہوتا ہے۔ جب اس کو اہل و عیال اور وطن کی یاد ستاتی ہے تو اس کا دل پھڑ پھڑانے والے پرندے کی طرح دھڑکتا ہے۔ رزق کا تعلق صرف عقل سے نہیں، بہت سے جاہل لوگوں کو اور بے عقلوں کو بھی قضاء و قدر کے فیصلے کے مطابق رزق ملتا رہتا ہے۔ میرے مقدر کی روزی مجھ سے فوت نہیں ہو سکتی، چاہے وہ گہرے سمندر کی تہ میں ہو۔ مقدر کیا رزق اللہ اپنے فضل سے پہنچا دے گا، اگرچہ میری زبان سے اس کا مطالبہ نہ ہو۔ پھر کسی وجہ سے نفس سے حسرت کرتا ہے، جبکہ قسام ازل نے روزی خود ہی تقسیم فرما دی ہے۔ جب سفر چند احباب کے ساتھ ہو رہا ہو تو دوران سفر ان کے ساتھ شفیق ذی رحم جیسا برتاؤ کرو۔ بعض آدمی احسان اور بھلائی کرتے ہیں مگر عدم طاعت اور نافرمانی کے ساتھ۔ لوگوں میں مکر و فریب کے علاوہ کچھ نہیں رہا، قریب جاؤ تو کانٹے ہوتے ہیں، حالانکہ دور سے پھول نظر آتے ہیں۔ جب انسان خود اپنا راز چھپانے پہ قادر نہ ہو تو پھر دوسرا شخص ظاہر کرتے تو اس میں تعجب کی کوئی بات نہیں۔ کسی سے اظہار محبت کرنے سے پہلے عہد دوستی ضرور کر لو، کیونکہ بد عہد دوست کی دوستی میں کوئی خیر نہیں۔ علم شکار ہے اور کتاب اس شکار کو باندھنے والا آلہ۔ تو بھی اپنے اس شکار کو مضبوط رسیوں سے باندھے رکھ۔ یہ حماقت ہے کہ تو ہرنی کا شکار کرے اور پھر لوگوں کے بیچ اسے آزاد کر دے۔ بد چلن عالم ایک فساد ہے اور جاہل صوفی کا فساد اس سے بھی بڑا فساد۔ یہ دونوں ہی عالمین میں بڑے فتنے ہیں ایسے آدمی کے لیے جو دین میں ان کی اتباع کرتا ہے۔